اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا ساسۃ العباد۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ولادت کے حوالے سے گفتگو جاری ہے۔ امام حسن علیہ السلام سے سوال ہوا کہ سیاست کیا ہے، دینی سیاست کیا ہے۔ امام علیہ السلام نے دینی سیاست کہا کہ دینی سیاست تین چیزوں پہ مشتمل ہے۔ اول حق اللہ کی رعایت کرنا، حق اللہ کی رعایت کرنا۔ دوسرا حق الناس کی رعایت کرنا۔ تیسرا مردوں کے حقوق کی رعایت کرنا۔ زیارت جامع کبیرہ نے بیان کیا کہ سلام ہو محمد اور آل محمد تم پر کہ تم ہو بندوں کے سیاستدان۔ انسان کی زندگی کے تین جانب ہوں، اپنے رابطے کو خدا سے قوی کرے، اسماء حسنہ کی معرفت حاصل کرے، خدا کے احکامات پر عمل کرے، یہ خدا سے رابطہ ہے۔ اور سیاستدان پہلی سیاست یعنی یہ کہ انسان کا پہلا جانب یعنی خدا سے رابطہ قوی ہو اس کا۔ دوسرا زندہ لوگوں سے رابطہ قوی ہو، ان کے حقوق ادا کرے، کسی سے خیانت نہ کرے، اپنے عہد و پیمان میں وفادار ہو، کسی پہ ظلم نہ کرے، یہ دوسرا۔ تیسرا مردوں کے حقوق ادا کرے، ان کو یاد کرے، ان کی قبروں کی زیارت کرنے جائے، ان کے قرضے ادا کیے جائیں، ان کے واجبات ادا کیے جائیں، ان کے جائز وصیت نامے کا احترام کیا جائے اور ان کے جائز وصیت نامے پہ عمل کیا جائے۔ بس امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام دینی سیاست کہتے ہیں کہ تین چیزوں پہ مشتمل ہے: حق اللہ، حق الناس اور مردوں کے حقوق۔ بس ہمارے اوپر مردوں کے بھی حقوق۔ امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کونوا اویۃ العلم، تم ظرف بن جاؤ علم کے ظرف ہو گئے تو مصابیح الہدی، ہدایت کے چراغ بن جاؤ گے، امام المتقین بن جاؤ گے۔ بس اگر تم علم کے ظرف بنے تمہاری جان پاکیزہ ہو جائے گی۔ تمہارا تعلق ایسے قصوں سے نہیں ہوگا جس کا نثر ہے نہ پاؤں۔ خرافات، باطل باتوں کے ظرف نہیں بنو گے تمہاری جان ناپاک ہوگی جب باطل تمہارے اندر آ جائے، باطل باتیں، خرافات تمہارے اندر آ جائیں۔ تمہاری جان پاک ہوگی جب علم، توحید، رسالت، امامت کا علم تمہارے اندر جان میں داخل ہو جائے گا۔ دلائل تمہارے اندر آئیں گے، برہانات تمہارے اندر آئے گا، عرفان تمہارے اندر آئے گا۔ بس علم کے ظرف بنو تو چراغ ہدایت بنو گے، امام المتقین بنو گے، دوسروں کے ہادی بنو گے۔ امام حسن علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ ایسے شیعہ بنو کہ نہ خود گمراہ ہو نہ دوسروں کو گمراہ کرو۔ یہ ہے امام حسن کا شیعہ ہونا۔ بس 15 ماہ رمضان کو ہم طے کر لیں کہ نہ خود گمراہ ہوں گے ہم، نہ دوسروں کو گمراہ کریں گے۔ ہمارا تعلق ایسی باتوں سے ہوگا جو ہمارے ایمان کو مضبوط کریں، ہمارے عرفان کو مضبوط کریں۔ امام حسن علیہ السلام صلح نہیں کرنا چاہ رہے تھے، جنگ کرنا چاہ رہے تھے۔ اصلی موقف امام کا جنگ کرنا تھا، لیکن کیسے معاملہ صلح کی جانب چلا گیا؟ بس یہ بہت بڑا زخم ہے، سازش ہے، سازش نہیں۔ امام نے یہ جو کام کیا یہ سازش ہے، زخم ہے۔ کیونکہ امام حسن علیہ السلام کے اصحاب بک گئے، حاکم شام نے ان کو خرید لیا۔ فوجی افسر اگر فوج میں سے بک جائیں، فوج لڑنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتی، سپہ سالار اگر بک جائے اور ایک گروہ کے ساتھ چلا جائے تو امام حسن تنہا ترین سردار ہو گئے۔ اور امام حسن کو ایک زخم سہنا پڑا، وہ تھا صلح کا۔ صلح ایک زخم ہے۔ بس ایسا ہی نقشہ کھینچا گیا تھا، بنو امیہ نے کھینچا تھا امام حسین علیہ السلام کے لیے۔ 9 محرم عصر کے وقت ملعون شمر ایک امان نامہ لایا، ایک امان نامہ جناب عباس
اور ان کے بھائیوں کے لیے تھا، اور ایک امان نامہ جناب علی اکبر کے لیے تھا۔ امان نامہ لایا گیا کہ امام تو اب اپنے ہدف سے، موقف سے نہیں ہٹ رہے، تو امام کے ساتھیوں کو خریدا جائے، جس طرح امام حسن کو ہم نے تنہا ترین سردار بنا دیا تھا۔ یہی کام ہم حسین علیہ السلام کے ساتھ کرتے ہیں۔ لیکن جناب عباس اور ان کے بھائیوں جناب علی اکبر نے وہ امان نامہ ہی رد کر دیا، وہ امان نامہ ہی رد کر دیا، اور امام حسین کے ساتھ دیا، کہا کہ ہم مریں گے بھی تو امام کے ساتھ مریں گے۔ بس امام کو تنہا نہیں کیا، بس پلاننگ بنو امیہ کی وہی تھی کہ امام حسین کو تنہا کیا جائے، جس طرح امام حسن کو تنہا کیا گیا تھا۔ جب امام حسن سے سوال ہوا کیوں آپ نے حاکم شام سے صلح کی، امام نے فرمایا تم لوگوں نے مجبور کیا مجھے، جنگ صفین میں پرچم میرے ہاتھ میں تھا۔ امام اپنا ماضی بتا رہے ہیں کہ جنگ صفین میں پرچم میرے ہاتھ میں تھا، جنگ جمل میں لشکر کو منظم بھی کر رہا تھا اور ظالموں پہ بھرپور حملہ بھی کر رہا تھا۔ میں کوئی نہیں گھبرایا، میں کوئی خوف کا شکار نہیں ہوا، بس میری بہادری تم سب نے جنگ جمل میں بھی دیکھی۔ میرے والد کی باتیں بھی تمہیں یاد ہیں کہ میرے والد نے کہا کہ دیکھو حسن کیسے لڑا ہے، حسن کی جنگ کوئی معمولی اور عادی نہیں ہے، میرے والد صاحب نے فرمایا۔ بس امام کہہ رہے ہیں کہ میں خوف کا شکار نہیں ہوا، خوف کا شکار تم ہوئے، تم مصلحتوں کا شکار ہو۔ عبید اللہ ابن عباس امام علی کی شہادت کے بعد آ کے امام حسن کی بیعت کرتے ہیں۔ 12,000 لشکر کا سپہ سالار امام حسن نے ان کو بنایا تاکہ حاکم شام سے لڑا جائے۔ اہم سپاہیوں کے ہمراہ یہ حاکم شام سے رشوت لے کر اور اس سے پیوستہ ہو گئے، اس سے جڑ گئے، اور اس کے بعد جو سپہ سالار بنا وہ تھا قیس ابن سعد ابن عبادہ۔ بذات خود یہ شخص بھی قابل اعتماد نہیں تھا، اس وجہ سے امام نے قیام نہیں کیا، صلح کو ترجیح دی۔ بس یہ صلح امام حسن سازش نہیں تھی، سوزش تھی، زخم تھا۔ امام نے کوئی سازش نہیں کی، معاذ اللہ کہ امام سازش کریں، کوئی سوزش تھی، زخم تھا۔ اصحاب کی بے وفائی کی وجہ سے امام کو صلح کرنی پڑی۔ بس یہ امام تنہا ترین سردار تھے۔ خدا توفیق دے کہ ہم امام حسن علیہ السلام کو تنہا نہ کریں، ہم امام کے ساتھی بنیں۔ وصلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔